السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اب سے پہلے آپ کو ٹوائلٹ میں داخل ہوتے وقت، استنجے میں جاتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس تعلق سے آپ کے سامنے بات آ چکی تھی۔ آج کے درس میں ہم بات کریں گے کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے جو شخص استنجا کرنے جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی پیپر، کوئی کاغذ یا انگوٹھی وغیرہ ہو جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، یا پھر پیپر میں یا کاغذ میں آیات ہے، احادیث ہیں، تو آیات اور احادیث یا انگوٹھی وغیرہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو، تو اس طرح کی چیزیں جو ظاہر میں نظر آ رہی ہوں ان کو باہر ہی رکھ کر جائیں ٹوائلٹ میں، کیونکہ وہ گندی جگہ ہے، وہاں ناپاکی کی جگہ ہے، تو اس لیے ایسی جگہوں میں قرآن کی آیات یا احادیث یا اللہ تعالیٰ کا نام اگر لکھا ہوا ہو، اس طرح کا کوئی ہم نے انگوٹھی وغیرہ پہن رکھا ہو، تو ان کو باہر ہی اتار کر اندر جائے اور وہاں سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر فوراً وہاں سے باہر آئے، پھر اس کے بعد اپنا سامان اٹھا کر چلے جائیں۔ اس تعلق سے ایک روایت بھی ہے، لیکن اس روایت کو بعض لوگوں نے صحیح کہا، بعض لوگوں نے ضعیف کہا۔ روایت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں داخل ہوتے تو اللہ کے نبی اپنی انگوٹھی کو باہر اتار کر چھوڑتے، رکھتے، اس کے بعد ٹوائلٹ میں جاتے۔ یہ روایت ابو داؤد میں حدیث نمبر 19 پر ہے اور ترمذی میں 229 پر ہے۔ اس روایت پر کلام ہے، قابل استدلال یہ روایت نہیں ہے۔ تاہم فتویٰ لجنۃ الدائمہ سعودی کمیٹی سے، فتویٰ کمیٹی سے سوال کیا گیا تھا اس تعلق سے، تو فتویٰ کمیٹی نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی ایسا انگوٹھی، اس طرح کی کوئی انگوٹھی پہن رکھی ہو جس میں اللہ تعالیٰ کا نام وغیرہ لکھا ہوا ہو، تو اس کو باہر ہی چھوڑ کر جائے، اندر لے جانا انہوں نے مکروہ قرار دیا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آیات اور احادیث اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی جو تعظیم ہے، تعظیم کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کو ٹوائلٹ میں لے کر نہ جائیں، باہر ہی رکھ کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت اور احادیث کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی عظمت سمجھنے اور ان کی تعظیم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام